السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے سلسلے کو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک خاتون نے کہا ہے کہ مجھے فیکل انکنٹیننس کا ایشو ہے، گھنٹہ بھر ہو جاتا ہے دھونے کے بعد بھی پخانہ نکلتا رہتا ہے، اس لیے مجھے وہم ہو رہا ہے کہ اٹھوں گی تو پھر قطرے کپڑوں پر لگ جائیں گے، ہر چیز ناپاک ہو جائے گی۔ ٹیشو سے صاف کرتی ہوں تو لگتا ہے کہ ہاتھ پر نجاست آ گئی ہے۔ اب سارا دن میرے پخانے والی جگہ کو صاف کرنے میں ہی گزر جاتا ہے، کافی علاج کروایا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا ہے، پلیز بتائیں استنجا کیسے کروں اور کوئی مجھے اس کا علاج بھی بتلائے، ہو سکتا ہے تو۔ اسی طرح پیشاب کے قطرے بھی نکل جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ دیکھیے، یہ جو فیکل انکنٹیننس یا پھر یورین انکنٹیننس کا جو پرابلم ہوتا ہے، یہ بھی کافی خطرناک اور تکلیف دہ وبا اور بیماری ہوتی ہے۔ آپ اس کا علاج کسی ماہر حکیم، طبیب یا ڈاکٹر سے ضرور کروائیں۔ بہت سارے علاج ڈاکٹروں نے اس کے تجویز کیے ہیں، دیسی علاج آپ نہ کروائیں، کوئی ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور شفا حاصل ہوگی۔ رہی فقہی مسئلے کی بات، تو دیکھیے، وہ جو مریض ہوتا ہے جس کو فیکل یا پھر یورین انکنٹیننس ہوتا ہے، لگاتار پیشاب اور پخانہ نکلتا رہتا ہے، آدمی کا اس پر کنٹرول رہتا نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو شریعت کی نظر میں بیمار کہا جاتا ہے، معذور کہا جاتا ہے۔ معذور کے جو احکام ہوتے ہیں وہ اس بندے پر نافذ ہوتے ہیں۔ معذور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ نجاست کو صاف کر کے یا پھر استنجا کرنے کے بعد نماز کا وقت آئے، وضو کر لے، اور اس وقت میں جتنی بھی فرض اور سنت اور نفل نمازیں ہوتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، جتنی چاہے عبادتیں وہ ایک وقت کے اندر کر سکتا ہے۔ اب درمیان میں وہ مرض یا وہ تکلیف ہوتی رہے کوئی پرابلم نہیں، آپ کا وضو ٹوٹے گا نہیں۔ دوبارہ اس وقت کے دوران آپ کو ہر نماز کے لیے یا قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بار بار وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کی جو طہارت کا مسئلہ ہے، صفائی کا مسئلہ ہے، کیسے کیا جائے؟ دیکھیے، آپ کو چونکہ یہ بیماری ہے، اس لیے اس بیماری سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ اس کا مقابلہ کرنا ہے، تھوڑی ہمت بھی آپ کو رکھنی ہوگی۔ یہ جو وہم ہے، اس وہم کی وبا کو، وہم کی تکلیف سے بھی آپ کو مقابلہ کرنا ضروری ہوگا۔ یہ تو پرابلم ہے، ظاہر بات ہے، نجاست نکل رہی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ تو حل ہونا چاہیے۔ نجاست ختم ہو جائے، آپ پیشاب اور پخانے سے فارغ ہو جائے، تو پھر کوئی کپڑا وغیرہ ہو یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جو آپ اس جگہ لپیٹ سکتے ہیں اس کو لپیٹ دیں۔ پیشاب کا اگر معاملہ ہے تو پھر ٹیشو وہاں پر رکھ لیں، یا پھر جو دوسری چیزیں ہوتی ہے، مارکیٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، آپ وہاں پر رکھ لیں گے، وہ نجاست کو جذب کرتا رہے گا، باہر نجاست کو نکلنے نہیں دے گا۔ ایسی چیزوں کا آپ استعمال کریں۔ اور ہاتھوں کی صفائی کا جو معاملہ ہے، بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی قطرہ، کوئی نجاست کا کوئی قطرہ آپ کے ہاتھ پر لگ بھی جاتا ہے اور آپ نے اس کو 1-2 مرتبہ اچھی طرح دھو دیا ہے، وہ نجاست ختم ہو گئی ہے، تو پھر یقینی طور پر آپ کے ہاتھ بھی پاک ہو گئے ہیں۔ بہت زیادہ گھبرانے اور ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور خامخواہ وہم کے اندر تو آپ کو بالکل پڑنا ہی نہیں ہے۔ دوسرا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں پلیز یہ بتلائیں کہ اگر ٹوائلٹ وغیرہ میں کوئی نجاست لگی ہوئی ہو اور خشک ہو گئی ہو، اور استنجا کرنے میں اگر اس میں سے ٹچ ہو کر پانی کے چھینٹے ہمارے اوپر آ گئے ہوں تو کیا ہمارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ جی بالکل، آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اگر پانی کا قطرہ اس نجاست پر گرا اور وہی نجاست اڑ کر آپ کے کپڑوں پر آ گئی ہے تو پھر کپڑے کا اتنا حصہ ناپاک ہوگا، اس کو دھو لینا ہی کافی ہے، پورے کپڑے دھونے کی یا پھر پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگلا سوال ایک خاتون نے کیا ہے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میں نے غصے میں اپنے ہسبینڈ سے کہہ دیا کہ قسم کھا رہی ہوں کہ اب ہم آپ سے کوئی بات شیئر نہیں کریں گے، لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے، تو کیا مجھے کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ پلیز بتلائیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے جس کے بارے میں خود آپ کو یقین ہو کہ یہ چیز مجھ سے پوری ہونے والی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے، لیکن اگر آپ نے یہ قسم کھا لی ہے اور بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا مکمل کرنا یہ پاسبل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ اس کو توڑ دیتے ہو تو پھر آپ کو کفارہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، حدیث میں ہے کہ اگر کوئی فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا، باقی جو 3 نمازیں ہیں اگر وہ نہ پڑھے تب بھی وہ شخص جنت میں جائے گا۔ دیکھیے، پانچوں نمازیں انسان پر فرض ہے، لیکن جو عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے، یہ 2 نمازیں، اسی طرح عصر کی نماز، یہ نمازیں جو ہوتی ہے اکثر و بیشتر انسان اس میں کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، اس لیے انسان اس میں کوتاہی نہ کرے۔ خاص طور پر ان دونوں نمازوں کی تاکید احادیث اور قرآن کریم میں آئی ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ صرف 2 نمازیں پڑھے، بقیہ 3 نمازوں کو چھوڑ دے، تو یہ آدمی جنت میں جانے والا نہیں ہے، اس کو نماز چھوڑنے کا گناہ ضرور ملے گا۔ یہ بات بالکل آپ ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو شب قدر ہے، شب قدر 1000 راتوں سے بڑھ کر ہے، 1000 راتوں سے زیادہ خیر والی رات ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچ لے کہ مجھ کو سال بھر کچھ نہیں کرنا ہے، بس شب قدر ہوگی تو میں رات بھر گڑ گڑاؤں گا، جتنی ہو سکے اتنی نمازیں ادا کروں گا اور جنت میں چلا جاؤں گا، 1000 راتوں کی عبادت کا مجھ کو ثواب مل جائے گا، تو پھر یہ بھی اس کی گمراہی کی دلیل ہے۔ تو یہ جو مخصوص چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں شریعت خاص طور پر حکم دیتی ہے، یہ انسان کو غفلت سے بچانے کے لیے ہے، نہ کہ اس کے علاوہ کی چیزوں کو نقصان بتانے کے لیے، اور اس کے جو اگینسٹ چیزیں ہوتی ہے ان کی کمتری کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب، مسجد کے بیت الخلاء میں بالٹی اور لوٹا رکھا ہے، لیکن لوٹا فلش کے بغل میں فرش پر رکھ دیا جاتا ہے اور اسی لوٹے سے بالٹی میں ڈپو کر لوگ پانی نکالتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ صحیح ہو سکتا ہے کہ نجس کے چھینٹے اڑ کر لگا ہوا ہو؟ جب تک نجاست کے چھینٹے اڑ کر آپ کے اس مگے پر نہیں پڑتے ہیں تب تک وہ ناپاک ہونے والا نہیں ہے۔ خامخواہ اس طرح شک کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن یہ طریقہ بھی بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر وہم کو بڑھاوا دینا ہے، شکوک اور شبہات کو پیدا کروانا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو بالٹی ہے اس کے اندر فارغ ہونے کے بعد وہ مگا بالٹی میں رکھ دیا جائے یا پھر کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے، تاکہ پیشاب کے چھینٹے نہ اڑے اور نہ ہی کوئی شک پیدا ہو سکے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، مجھے ہر ٹائم پیشاب کا وہم لگا رہتا ہے، چھینک آ جائے، کھانسی آ جائے یا پھر کوئی تیز آواز سن لوں تو لگتا ہے کہ پیشاب نکل گیا ہے، جبکہ ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، صرف شک اور وہم اور وسوسے کی وجہ سے کوئی بھی حکم نہیں لگایا جاتا ہے، یہ آپ کے وہم ہے۔ آپ ان وہموں کے اوپر بالکل دھیان اور توجہ نہ کریں، کثرت سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ خاص طور پر جب آپ کو وہم پیدا ہو رہا ہو تو اپنے ذہن کو ڈائیورٹ کر دیں، اس وہم کے بارے میں آپ سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، میں نے سنا ہے کہ اگر کسی کو 3 بار یا پھر 3 سے زیادہ مرتبہ کسی کام کا حکم دیا جائے یا کسی کام کے بولا جائے تو شرک ہوتا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ تفصیل سے بتلائیں۔ دیکھیے، آپ کسی بھی کام کے بارے میں کسی کو حکم دیں، کسی کی گائیڈنس کرے، 3 مرتبہ کرے، 3 سے زائد مرتبہ کرے، اپنے تعلقات والے کو کہے، غیر تعلقات والے کو کہے، اپنے سے چھوٹے کو کہے، بڑے کو کہے، گھر والے کو کہے، باہر والے کو کہے، اس میں شرک والی کوئی بات ہوتی نہیں ہے۔ آپ کسی کام کا حکم دوسرے کو دے سکتے ہیں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات۔ اس کے علاوہ اور جو سوالات باقی ہیں انشاءاللہ اگلی نشست اور مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔